نحمده ونصلي ونصلي علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی، سوال آپ کا ہے تسمیع اور تحمید کے تعلق سے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ اور اسی کے ساتھ ربنا ولک الحمد۔ سوال یہ ہے کہ نماز با جماعت میں مأموم مقتدی بھی امام کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا یا مقتدی فقط ربنا ولک الحمد کہے گا؟ تسمیع اور تحمید کے حوالے سے تین مختلف پہلو ہیں۔ نمبر ایک منفرد، نمبر دو امام اور نمبر تین ماموم۔ منفرد جو اکیلے میں نماز ادا کر رہا ہے، امام جو نماز پڑھا رہا ہے با جماعت، ماموم مقتدی جو نماز با جماعت میں امام کی اقتداء میں ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے منفرد کا، فردن اکیلے نماز پڑھنے والے شخص کا، تو وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ بھی کہے گا، ربنا ولک الحمد بھی پڑھے گا جب وہ اپنا سر رکوع سے اٹھائے گا۔ تو رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اکیلا بندہ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد دونوں ہی پڑھے گا، تسمیع بھی اور تحمید بھی۔ دوسرا پہلو ہے امام اور ماموم کا۔ تو عام طور پر یہی ہے کہ جیسا کہ فضیلت الشیخ عثمان الدکتور عثمان الخمیس فرماتے ہیں، دکتور عثمان الخمیس، اور اسی طرح دیگر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ نماز با جماعت میں امام رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہے گا، اور مقتدی امام کے پیچھے نماز با جماعت میں رکوع سے اٹھتے ہوئے ربنا ولک الحمد کہے گا۔ الدکتور عثمان الخمیس حافظہ اللہ فرماتے ہیں، اور دیگر علماء کرام، امام ابن حزم رحمہ اللہ کے نزدیک امام بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہے گا، اور ماموم مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہے گا۔ اسی طرح دیگر شیوخ اور دکتور کا کہنا ہے کہ ماموم مقتدی کے لیے فقط ربنا ولک الحمد کہنا کافی ہے، اور مقتدی کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا لازم نہیں ہے۔ اور ہمارے شیخ اور ہمارے استاد فضیلت الشیخ ابو الحسن مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ اپنے فتاوی احکام و مسائل میں لکھتے ہیں کہ امام کے ساتھ اس کے مقتدی کا، اس کے ماموم کا، اس کی اقتداء کرنے والے کا سمیع اللہ لمن حمیدہ امام کے ساتھ کہنا درست اور صحیح ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی پر ہی مختلف قسم کی احادیث دلالت کرتی ہیں، اور ائمہ کرام اور مفتیان اور علماء کرام کے فتاوی جات۔ تو عام طور پر یہی ہے کہ پہلا وہ بندہ جو اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا، ربنا ولک الحمد بھی کہے گا۔ دوسرا بندہ جو امام ہے وہ بھی تسمیع اور تحمید دونوں کہے گا، اور جو امام کے پیچھے ماموم اس کا مقتدی ہے وہ فقط ربنا ولک الحمد کہے گا، اس کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا لازم نہیں ہے۔ اور اگر کوئی امام ابن حزم رحمہ اللہ اور ان جیسے علماء کرام کی رائے پر عمل کرتے ہوئے مقتدی بھی امام کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح علماء کرام کا یہ بھی فرمانا ہے کہ پوری نماز کے اندر، پوری نماز میں
جو امام پڑھ رہا ہے وہ مقتدی بھی پڑھے گا، یعنی جو دعائیں اور جو اذکار امام پڑھ رہا ہے مقتدی بھی ہو بہو اسی طرح پڑھے گا۔ یاد رکھیے یہاں کہ جہری نماز کے اندر قرات کے معاملے میں مقتدی کو فاتحہ کے بعد خاموش رہنے کا حکم ہے۔ اس بات کا ہرگز یہ مقصد نہ لیا جائے کہ جہری نماز میں امام کے ساتھ اس کا مقتدی قرات کرے، بلکہ مقتدی قرات کے مسئلے میں جہری نماز میں فاتحہ پڑھ کر خاموش ہو جائے گا۔ ہاں وہ نماز کے اندر ثنا ہو یا دعائے استفتاح ہو امام بھی پڑھے گا اور ماموم مقتدی بھی پڑھے گا۔ اسی طرح رکوع کی تسبیحات امام بھی پڑھے گا مقتدی بھی پڑھے گا۔ اسی طرح رکوع سے کھڑے ہونے پر تسمیع اور تحمید امام بھی پڑھے گا مقتدی بھی پڑھے گا۔ سجدے کی تسبیحات امام بھی پڑھے گا مقتدی بھی پڑھے گا۔ دو سجدوں کے درمیان جلسے میں دعا امام بھی پڑھے گا مقتدی بھی پڑھے گا۔ تشہد، التحیات اور درود اور دعائیں مقتدی بھی پڑھے گا امام بھی پڑھے گا، امام بھی پڑھے گا مقتدی بھی پڑھے گا۔ امام بھی نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کرے گا، مقتدی بھی اللہ اکبر سے کرے گا۔ امام بھی نماز کا اختتام دونوں طرف سلام کرتے ہوئے کرے گا، مقتدی بھی دونوں طرف سلام کہتے ہوئے نماز کا اختتام کرے گا۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ ما حکم التسمیع والتحمید للماموم، مقتدی کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، ان دونوں کو جمع کرنے کا کیا حکم ہے کہ مقتدی بھی سمیع اللہ بھی کہے اور ربنا ولک الحمد بھی کہے؟ تو فرماتے ہیں کہ احناف میں سے اور مالکیہ میں سے اور حنابلہ میں سے جمہور علماء کا مسلک یہی ہے یکتفی الماموم بالتحمید، مقتدی کے لیے ربنا ولک الحمد کہہ دینا کافی ہے، یعنی مقتدی کو لازم نہیں ہے کہ وہ بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، جس طرح کہ اس پر بخاری مسلم اور دیگر روایات جنہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا دلالت کرتی ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم۔